الملك والثناء لله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن من هو سيد الإنس عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين بسم الله مومن اور موحد مسلمان بندہ وہ بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جبکہ شرک کرنے والا مشرک بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی دربار عالیہ کے اندر مومن مسلمان موحد بندے کی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جبکہ شرک کرنے والا مشرک کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر خود وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ ہیں تو دونوں انسان، مگر اللہ کے نزدیک دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بتلایا ہے کہ مومن مسلمان موحد کی دعا میں اس لیے قبول فرما لیتا ہوں کہ مومن مسلمان شخص کا کردار کبھی گندا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس مومن مسلمان کے کردار کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی پورا ہوتا ہے، اس کا اسلام بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے کردار کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مومن مسلمان موحد کی دعا میں اللہ قبول فرما لیتا ہوں، جبکہ شرک کرنے والے کا کردار صحیح نہیں ہوتا۔ جس کا کردار صحیح نہ ہو وہ جو کچھ کرتا رہے، ایمان کا دعویٰ کرے، اور جس خاندان سے تعلق رکھے اللہ کے نزدیک اس کی کچھ بھی قدر نہیں ہے،
جس بندے کا کردار اعلیٰ اور مکمل صاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف مبعوث اس لیے فرمایا، اور اکیلا مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے کردار و اخلاق کا سارا خزانہ قرآن مقدس ساتھ دے کے بھیجا۔ اللہ پاک نے پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا اخلاق کا خزانہ ہے تو صرف اللہ کا قرآن لا رہا ہے۔ میں اندازہ لگائیں، اب ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، اب 5 بیٹے باپ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی بیٹے سے والد کو طبی لحاظ سے باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، مگر کیا وجہ ہوتی ہے کہ اگر ان 5 بیٹوں میں سے کوئی برابری باپ کی نظر کے اندر نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آتی کہ ان سب کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عدالت کے اندر انسان تو سب ہیں، مگر اللہ اس انسان کو انسان سمجھتے ہیں جس انسان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، جس انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ جس کا کردار نہیں، وہ لاکھ دعوے کرے اسلام و ایمان کے، اللہ کی عدالت کے اندر کبھی بھی ایسا شخص ایماندار یا پھر پیغمبر کی سنت کے مطابق دیندار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے قرآن نے وضاحت سے سمجھایا ہے کہ بات آ کے ختم ہونی ہے تو کردار کے اوپر آ کے ختم ہو۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ اماں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر دنیا سے وفات پا گئے۔ اماں جی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے، دین کے کسی مسئلے میں، اگر وہ مسئلہ ہمارا حل فرماتی تو اماں عائشہ صدیقہ فرما دیتی۔ پردے کے پیچھے جا کے صحابی نے عرض کیا کہ اماں جی، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور بڑے دنوں سے میں وہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھ کے پھر رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو اماں عائشہ صدیقہ سے خود مسئلہ پوچھوں گا، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ جن کے پاس نبوت کا آدھا علم موجود ہے، اس لیے میرا مسئلہ حل ہوگا تو اماں عائشہ صدیقہ سے حل ہوگا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بتا کون سا مسئلہ پوچھنا ہے بیٹا؟ اماں جی یہ بتاؤ کہ نبی صلوات و سلام کے اخلاق اور کردار کیا تھا اللہ کے پیغمبر کا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، اما تقرأ القرآن، میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا تو؟ حالانکہ صحابی تو قرآن پڑھتا تھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے قرآن کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ قرآن مقدس تو وہ پڑھتا تھا، صرف ترغیب دلانا مقصود تھا کہ قرآن تو پڑھتا ہے مگر قرآن میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اس نے کہا بلا، کیوں نہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں تو قرآن مقدس کی تلاوت ہر وقت کرتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، پھر تو غور سے قرآن مقدس کو کھول کے پڑھ کر، اللہ کی قسم ہے اللہ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر پیغمبر کا کردار اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کی سمجھ تو کر لے،
پیغمبر کے اخلاق و کردار کی اللہ تجھے خود بخود سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھو اب اماں عائشہ صدیقہ نے بھی بھیجا ہے تو قرآن کی طرف بھیجا ہے، یوں نہیں کہا کہ فلاں سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، فلاں جو اللہ کے پیغمبر کی ادا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یوں نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ، پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ حدیث پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیونکہ حدیث بھی قرآن کے پیچھے ہے۔ اس لیے اماں عائشہ صدیقہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس میں پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن مقدس کے 29ویں سپارے کی سورت ہے سورۃ القلم، اس سورت کی ابتدا میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ خیر الانام پیغمبر کو ایسے اعلیٰ وجود پہ پیدا فرمایا ہے کہ ان کا اخلاق اور ان کا کردار عظیم کا میں اللہ نے مالک بنا دیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی اخلاق ملے گا تو پیغمبر کی تعلیم سے ملے گا، مجھے اور آپ کو بھی کردار ملے گا تو پیغمبر کی تعلیم سے ملے گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کو سینے سے مسلمان آج چلا گئے، اس کو آج سمجھ لے، اللہ کی قسم ہے پیغمبر کا کردار بھی آ جائے گا، پیغمبر کا اخلاق بھی آ جائے گا، پیغمبر کی تعلیم بھی آ جائے گی۔ اللہ اللہ، نسبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی سے پوچھے بھئی تو کون سی جماعت کا ہے، میں جی دیوبندی ہوں۔ تو کون سی جماعت کا ہے، میں جی بریلوی ہوں۔ تو کون سی جماعت کا ہے، میں جی فلاں سہر وردی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، پشتی ہوں، فلانا ہوں، فلانے کی جماعت سے ہوں۔ یہ ساری جماعتیں ان کے جماعت کی نسبت سے تعلق بننے سے دن قیامت کے نجات نہیں، دن قیامت کے اللہ نے اگر صاف شفاف اگر نجات دینی ہے تو رب نے فرمایا تیرا کردار کیسا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمانا کہ تیرا نسبت فلاں شخصیت سے کیسے تھا، فلاں مولوی سے تو کیسے نسبت تعلق رکھتا تھا، فلاں جماعت سے تھا یا نہیں تھا۔ دن قیامت کے رب نے یہ سوال نہیں کرنا، حالانکہ قرآن مقدس میں تو اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھ کے بھیجا تھا، تو ان فرقوں کے اندر کیا نکلتا ہے فرقے بنا کے۔ معلوم ہوتا ہے مسلمان ہوتا وہی ہے جو پیغمبر جیسا اپنا کردار بنائے، پیغمبر جیسا اپنا اخلاق بنائے، پیغمبر کی تعلیم جیسی اپنی تعلیم بنا کے دکھا، پھر دن قیامت کے نجات ہی نجات ہے۔ لہذا کوئی کہے نا میں فلاں خاندان جناب سید گھرانے سے ہوں، میرا تعلق جناب جی فلاں شاہ جی کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں سرکار کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں پیر کے ساتھ ہے، جناب میں فلاں بابا کالی سرکار میں سے ہوں، فلاں خاندان میں سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک نسبت نہیں چلتی، نسبتیں چلتی ہوتی تو دن قیامت کے خود اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا باپ آزر جہنم کے اندر نہ جاتا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم کے اندر نہ جاتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا چچا ابو طالب اگر نسبت سے تعلق ہوتا تو کبھی وہ جہنم کے اندر نہ جاتا، مگر اللہ کریم نے خود بتلا دیا ہے نسبت جتنی بڑی اونچی بڑھ جائے نسبت نجات کا نام نہیں ہے، اصل نجات ہے تو کردار کے اندر اللہ نے رکھا ہے، نسبت سے کچھ نہیں چلتا۔ اللہ اللہ، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ کریم نے فرمایا ہے
قرآن مقدس کے اندر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جب کوئی اہم مثال اللہ نے بیان فرمانی ہو قرآن پاک میں تو ضرب کے لفظ سے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ اور اللہ کے علاوہ جن کو لوگ خدا اور معبود مشکل کشا سمجھتے ہیں، معبود حق و معبود باطل کا فرق بیان اللہ نے مثال کے ذریعے فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کو مثال بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ ویسے ہی مسئلہ سمجھا سکتے ہیں قرآن پاک میں، مگر اللہ کریم بتلانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو یہ مثال بیان کرنے والا وہ بادشاہ ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے میاں شہنشاہ مطلق ہے، خداوند قدوس کی ذات وہ اللہ خود جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ کان لگا کے سنتے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کریم کے دو جلیل القدر پیغمبر گزرے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں تو بڑے اعلیٰ درجے کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں میرے بندے تھے۔ دونوں کون تھے؟ کانتا تحت عبدین، نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے بشر اور بندے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، کسی مولوی کی عبارت نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میں اللہ کے نبی تھے بھی بشر اور انسان، تھے بھی نیک صالحین، دونوں پیغمبروں کی گھر والیاں وہ صالحین کی لسٹ میں داخل نہیں تھی، تھے تو دونوں اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، مگر ان کی گھر والیاں وہ نیک نہیں تھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فخانتاہما، ان دونوں پیغمبروں کی گھر والیوں نے ان دونوں کی تعلیم کے اندر خیانت کر ڈالی۔ وہ جو کچھ اپنے راز کی باتیں کرتے آپس کے اندر میاں بیوی کے، یا کوئی آپس میں دین کی باتیں کرتے گھر والے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی گھر والی کو بتلاتے، یا حضرت لوط علیہ السلام اپنی گھر والی زوجہ کو بتلاتے، اور اپنے خامدوں کی پاسداری نہ کرتی بلکہ ان کے راز اٹھا کے اپنی قوم کو جا کے بتلا دیتی تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ کون تھی؟ مشرکہ۔ کون تھی؟
ہاں، کردار سے یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ زانیہ تھی، ہرگز نہیں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہو پیغمبر کی گھر والی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے، مشرکہ تو ہو تھی، لیکن کبھی فاحشہ